تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر؟ بلا شبہ وہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے اور اس کو ہونا چاہیے. یہ تو کسی زاویے سے تحریک آزادی کا بیس کیمپ نہیں لگتا، یہ تو اقتدار کا بیس کیمپ لگتا ہے. جہاں نظام حکومت چلانا ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اتحاد ہوتے ہیں. یہ کون سی اور کیسی اور کس نوعیت کی جمہوریت ہے جس کے اندر ون مین شو بندہ اور بلا مقابلہ وزیر اعظم؟ دیکھیں نا، یہی بدقسمتی ہے، فیلئر ہے عمران خان کا، فیلئر ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اپنا پچھلے 10 دنوں میں اپنا پارلیمانی لیڈر نہیں بنا سکے. اگر 3 جماعتوں کے 48 لوگوں نے مل کے حکومت بنائی تو اس کو ہم نظریہ ضرورت کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا 48 لوگوں نے حکومت بنائی، چونکہ انوار الحق صاحب کے ساتھ صرف 12 ممبران اسمبلی پی ٹی آئی سے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ابھی سیاست سیکھ رہی ہے؟ جی، ان کو بھی بہت وقت لگے گا. اگر آپ کے بقول کے اس حکومت کو بنانے میں جو کلیدی کردار تھا وہ چودھری ریاض صاحب کا تھا، تو کل جب یہ لوگ وزارتیں مانگے کہ کوئی سینئر منسٹر بنے گا، کوئی سپیکر، کوئی کچھ اور، تب بھی چودھری ریاض صاحب کوئی کریڈٹ دیں گے فائدے اور نقصان؟ دیکھیں جی، چودھری ریاض صاحب کا کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنوانا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت اتنی نالائق ہے کہ چودھری ریاض صاحب کو پاکستان سے اٹھ کے آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانا پڑیں؟ نہیں، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی قیادت جو یاسین صاحب کے ہاتھوں میں ہے اور بڑی وزڈم ہے. اسی وزڈم کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انوار الحق صاحب آزاد خطہ کے 15ویں وزیر اعظم بنے. جہاں ان کو آپ یقیناً مبارکباد دیں گے، وہیں پہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں جی، انوار الحق صاحب بڑے آزاد کشمیر کے اندر ایک یونیک اپنی حیثیت رکھتے ہیں سیاست کے اندر. بڑا دبنگ اور درویشانہ سٹائل ہے ان کا. ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ صدر ریاست ہے، پی ٹی آئی کا ہی بندہ وزیر اعظم بن گیا. اب پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے اقتدار میں؟ پیپلز پارٹی اقتدار کی بات نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ہے لوگوں کو ڈیلیورنس ہو، لوگوں کے حقوق جو ہیں، لوگوں کے مسائل جو حل ہونے چاہیے. اگر بیرسٹر سلطان صاحب کی وزیر اعظم بننے کی آخری خواہش نہ ہوتی تو آج ان کو کوئی لوٹا نہ کہتا. سر دیکھیں، یہ جو کلچر ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا، میں معذرت کے ساتھ، ان کا اتنا کرپٹ اور گندا کلچر گالیوں کا، ان کے ساتھ جب بیرسٹر سلطان صاحب گئے تب وہ لوٹے نہیں تھے. ان کے ساتھ پنجاب کا بڑا ڈاکو جا کے بڑی وکٹ تھی. ان کے ساتھ پنجاب کا بڑا ڈاکو چلا جائے، ان کی لیڈرشپ کہتی ہے جس کو. آپ وہی اظہر اقبال بڑالوی ہیں جن کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید بریلوی کہتی تھی؟ جی بالکل ایسے ہی تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ شاید پروناؤنس کرنے میں وہ مجھے کہتی تھی اظہر اقبال بریلوی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو کچھ آج آزاد کشمیر میں ہوا، اس حکومت کو میں کیا نام دوں؟ دیکھیں قاضی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے 2 مختلف طریقے ہیں. ایک جو نظریاتی جذباتی قسم کے کارکن دیکھتے ہیں، ایک وہ جو میچور پولیٹیکل لوگ جو ہیں، جو سیاست کے اندر سیاست کے پہ جو توقع سمجھتے ہیں، اس اینگل سے. سیاست بنیادی طور پر ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام ہے. لیکن انوار الحق صاحب وزیر اعظم اور وزارت عظمیٰ کے منصب پہ واپس آئے، پیپلز پارٹی میں نہیں آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چونکہ وہ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں، اب اگر وہ پیپلز پارٹی میں آئیں تو انہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ دوبارہ الیکشن کریں. لیکن پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ نے مل کے یہ چیزیں کی، تو اس کا کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے؟ کیسے یہ آپ کے سوال ویسے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. یہ جو جمگٹھا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز آزاد کشمیر کے اندر کبھی تھی نہیں اور نہ ہے. میرے اور آپ کے کشمیر کے اندر کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہاں پہ پاور پالیٹکس اور برادریوں کی پالیٹکس ہے؟ دیکھیں جی، پاور پالیٹکس تو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. جہاں تک برادریوں کی سیاست کی بات ہے تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کسی نہ کسی حد تک. تو اس سارے عمل کے اندر جو صدر ریاست ہیں اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، انہوں نے اس بات کا آغاز کیا اور جب اختتام ہوا تو وہ نظر نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں جی، میں افسوس ہی کر سکتا ہوں بیرسٹر صاحب کے ساتھ جو المیہ ہوا. میں ان کے ساتھ ان کے ذاتی لوگوں نے، جن کو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے شاید وہ ایم ایل اے بنایا اور انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ شاید وہ ایکویشن ڈیفرنٹ ہوتی. کہتے ہیں سیاست بہت بے رحم ہے. اس بے رحمی کا المیہ یہ ہے کہ جو چودھری صحبت علی سینئر وزیر تھے، موجودہ وزیر اعظم کے والد تھے، وہ بیرسٹر سلطان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں لائے تھے. یہ درست ہے؟ بالکل ان کا بڑا رول ہے سیاست کے اندر. چوہی صحبت صاحب خطے کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر چوہی صحبت صاحب ایک بہت بڑا نام تھے. اگر آج ایسے ہو سکتا ہے تو کل پھر ویسے بھی ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کے سیاسی اور معروضی حالات بدلیں گے، کشمیر میں پھر ہواؤں کا رخ بدلے گا اور ایک نیا وزیر اعظم ہم دیکھیں گے، چوتھا بھی، 5واں بھی.
دیکھیں جی یہ ابھی جو 2 وزیر اعظم بدلے ہیں، آپ مجھے بتا دیں قریشی صاحب، آپ صحافت کے اندر بھی آپ کام کرتے ہیں، صاحب بصیر، کس میرٹ پہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن، میں اوپن چیلنج دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کس میرٹ پہ قیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بنایا گیا؟ کس میرٹ پہ سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا؟ عمران خان نے ان دونوں کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بٹھا کر ایک نصف صدی سے زائد عرصے کے جمود کو توڑا۔ آج اس توڑنے کا نتیجہ کہ آزاد کشمیر کی تمام نظام مفلوج ہو کے رہ گیا۔ 10 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کے اندر جو کھیل رچا جائے، یہی نقصان ہے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں ہے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ جمود توڑا ہے، اب جمود ٹوٹا ہے۔ 32 سیٹیں ان کے پاس آج بھی۔ اب دیکھ لیں 32 سیٹوں والوں کا حال یہ ہے کہ اب ان کے بندے جو ہے نا وہ 3 گروپوں میں ہیں، اصل میں تو 5-7 بندے بھی نہیں ان کے پاس۔ آج بھی پی ٹی آئی کا بندہ وزیر اعظم ہے۔ پی ٹی آئی کا اب نہ کہنا، فارورڈ بلاک اس نے بغاوت کی ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا نظریے کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ وہ فارورڈ بلاک۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہے اظہر مشوانی نے کہ مبارکباد ہو، ہم نے اپنے وزیر اعظم بنا لیا۔ سر یہ پی ٹی آئی والے میں آگے کہہ چکا ہوں کہ ہر ڈسکریڈٹ کا الزام دوسروں پہ اور باجوہ پہ، اور ہر کریڈٹ کا الزام جو بینیفیشری ہے وہ عمران خان پہ۔ یہ تو ان کا کمال ہے سوشل میڈیا۔ آج بننے والی قومی حکومت کا مستقبل روشن ہے۔ یہ میں نہیں کہتا قومی حکومت ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اس مینس کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی۔ پی ٹی آئی نہیں بنی، پی ٹی آئی تو ایک علیحدہ جماعت ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر فارورڈ بلاک، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ بیرسٹر سلطان صاحب کو ایسے نامساعد حالات میں کوئی تجویز، کوئی مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر صاحب بڑے آدمی ہیں سر، ان کو ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ وہ سیاست میں میرے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ اور کتنا بھیانک ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا سر کشمیر کے اندر بڑے رکھ رکھاؤ والا سلسلہ، وہاں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزڈم رات۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔